السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين۔ اہل گورکھپور سے گزارش ہے کہ آپ یہاں مدارس کے سلسلے میں فکر مند ہوں، اخیر تک کی تعلیم کے سلسلے میں، اور جگہ جگہ ذرائع ہی کافی نہیں ہے۔ اس واسطے ایک دوسری بات جو عزیز بچوں کی خدمت میں عرض کی گئی، تو اس کے بعد میں جو دوسری بات اور عام لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دینی تعلیم کا مسئلہ سامنے آتا ہے یا مدرسوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے، تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا یہ پڑھنا پڑھانا بچوں کے لیے۔ اللہ رضا خیر سے مولانا نے بیان فرمایا، ارے بھائی پہلا جو مدرسہ قائم ہوا تھا اس میں پڑھنے والے بچے تھے کہ بڑے تھے؟ سب سے پہلے جو مدرسہ قائم ہوا تھا دار ارقم والا، اور سب سے پہلے جو مدرسہ قائم ہوا تھا صفہ والا، اس میں تعلیم پانے والے بڑے تھے کہ چھوٹے تھے؟ سب کے سب بڑے تھے۔ اس واسطے یہ تصور کہ جو ہی پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ آیا، ہمارا ذہن جو بچوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہ ذرا صحیح نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہونی چاہیے۔ میرے حساب سے مجھے تعلیم پانا ہے اور بچوں کے حساب سے بچے تعلیم پانا ہے، یہ تقسیم ہونا چاہیے۔ بچے کے پاس وقت زیادہ ہے تو باقاعدہ پڑھے، دن تمام پڑھے، مستقل پڑھے۔ بڑے لوگ ہیں، شادیاں ہو گئے، کاروبار ہو گئے، ملازمتیں ہیں، ان کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں صبح شام کے اوقات میں تھوڑا بہت ضرور دینی تعلیم سے آشنا ہونا چاہیے۔ اس واسطے حضرت مولانا داؤد صاحب کے والد بزرگوار کے بارے میں یہ خبر سن کر مجھے بیحد خوشی ہوئی کہ وہ بڑوں کو پڑھانے میں مشغول تھے۔ بہت ضروری ہے یہ چیز، بے انتہا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ ایک وہ بچہ ہے جس پر اسلامی احکام لاگو ہونے کے لیے 5 سال باقی، اور ایک وہ بچہ ہے جس پر اسلام لاگو ہو کر 5 سال ہو گئے۔ دونوں کا ذرا فرق کیا ہے سمجھیں۔ ایک وہ ہے جس کے اوپر ابھی اسلامی احکام لاگو ہونے، عائد ہونے، فرض ہونے کے لیے 5 سال باقی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے اوپر اسلامی احکام فرض ہو کر 5 سال ہوئے۔ ایسی صورت میں زیادہ اہمیت کے لائق کون ہے؟ ارے بھائی جس کے اوپر لاگو ہو کے 5 سال ہو گئے۔ ایک وہ ہے کہ بیمار نہ پڑ جائے، اس مقصد سے حفظان صحت کے اصول پہ عمل کر رہے، اور ایک وہ ہے جو بیمار پڑ گیا۔ دونوں میں علاج کے سلسلے میں فکر کس کی زیادہ کریں گے؟ اسے اچھی طریقے سے آج امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے، چونکہ دینی تعلیم عمومی حیثیت سے نہیں، نتیجے میں اسلام کے خلاف میں جو نظریے سامنے آ رہے ہیں، آج امت کی بڑی تعداد اسے قبول کرتی جا رہی ہے۔ کفر و شرک کے جملوں کے کہنے کے سلسلے میں جہاں جہاں سے تقاضے اٹھ رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ دینی تعلیم اور اس کی اہمیت نہیں ہونے کے نتیجے میں نفسانی خواہشات اور نفسانی جال جو ڈالے ڈالے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہزاروں اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں ایک عجیب غریب قسم کا فساد اور بگاڑ امت میں برپا ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم بنیادی اس خیر سے محروم ہیں جس خیر کے حاصل ہونے کی صورت میں ہم یہ بدترین شرور سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے معزز بھائیوں، یہ بالکل ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ کسی سے پوچھے کہ بھائی آپ کے گھر میں اگر لائٹ نہ ہو کام چل جائے گا؟ بولے نہیں چلے گا۔ اگر پانی نہ ہو تو کام چلے گا؟ بولے نہیں چلے گا۔ اگر ہوا نہ ہو تو کام چلے گا؟ تو نہیں چلے گا۔ اگر غذا نہ ہو تو کام چلے گا؟ وہ تو نہیں چلے گا۔ چھوٹا گھر ہو، بڑا گھر ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، کوئی گھر ایسا ہے جس میں روشنی، پانی، ہوا اور غذا نہ ہو؟ جیسے روشنی، پانی اور ہوا اور غذا ہر گھر کی ضرورت ہے، بلکہ آگے بڑھ کے بولا جا سکتا ہے ہر سر کی ضرورت، ہر گھر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہر سر کی ضرورت ہے۔
اب وہ سر چھوٹے بالوں والا ہو یا لمبے بالوں والا، یعنی مردوں کا ہو کیا عورتوں، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر سر کی ضرورت ہے، روشنی، پانی، ہوا اور غذا، اسی طریقے سے ہر گھر کی اور ہر فرد کی ضرورت ہے قرآن، سنت۔ عجیب بات ہے، بعض چیزیں ایسی ہے جو لوگوں کو عام طور پر اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جسم میں حرکت پائے جانے کا نام ہے، جسم میں زندگی حرکت پائے جانے کا نام ہے، ہم لوگوں نے یہ سمجھا۔ ذرا تھوڑی سی توجہ سے سن لیجیے، انشاءاللہ جلدی یہ ختم کروں، مگر یہ بات جو عرض کی جا رہی تھوڑی سی توجہ سے سن لیجیے۔ بھائی اگر زندگی حرکت کا نام ہے تو یہ حرکت حیوانات میں بھی ہے، یہ حرکت چرندوں میں بھی ہے، یہ حرکت پرندوں میں بھی ہے، یہ حرکت درندوں میں بھی ہے، اور یہ حرکت حشرات میں بھی ہے، یہ حرکت سمندروں میں پائی جانے والی حیوانات میں بھی ہے۔ زندہ ہے وہ سب کے سب، مگر وہ زندگی کون سی زندگی؟ کیا یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کو قرآن نے زندگی کہا؟ جس زندگی کو قرآن نے زندگی کہا ہے، کیا یہ وہ زندگی ہے؟ آپ صاحب قرآن نے الگ سے زندگی کہاں بیان کی؟ ہم لوگ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، پڑھنا ویسا جیسے ہمارے بڑے لوگ پڑھے۔ دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ دھیان دیں اس بات کی طرف کہ لوگوں، ایمان والو، اللہ رسول کی بات کو مان لو جب وہ تمہیں بلائیں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے۔ کون سی زندگی ہے وہ؟ سمجھ میں آنے کے بعد سے ایک مثال عرض کروں۔ جسم میں اگر جان ہے تو یہ حیوانی زندگی ہے، اور اس جان میں اگر ایمان ہے تو یہ ہے انسانی زندگی۔ آنکھ جسم ہے، اگر اس میں بینائی ہے تو دیکھنے کا کام تو چرند پرند درند بھی کر رہے نا، لیکن ان آنکھوں میں جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر یہ ایمانی اور ربانی اور حقیقی زندگی بنتی ہے۔ اب یہ زندگی کیسے ملے گی؟ قرآن و سنت کے بغیر۔ یہ زندگی قرآن و سنت کے بغیر کیسے ہوگی؟ اسی لیے معزز بھائیوں، معزز بہنوں، اگر پورا نہیں پڑھ سکے تو ہمارے اکابر نے اللہ جزائے خیر جو ہم لوگوں کو یوں کہا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہو تو کم از کم یہ پوچھ کے کر لیا کرو علماء سے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، بس وہ پوچھ کے کم از کم کر لینے کی عادت ڈال لو تاکہ اللہ کا حکم آ جائے تو حقیقی زندگی نصیب ہو۔ اس لیے کہ زندگی تو اصل میں بندگی کا نام ہے۔ مشہور ہے یہ شعر، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، اللہ کی مرضیات کی تکمیل کا نام ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ہدایات کے موافق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ مزاج عمومی حیثیت سے امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی ہمارے یہ مدارس محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ورنہ بچوں کو تو روزانہ ہی پڑھاتے، آپ کو یہاں باقاعدہ بلا کے سمجھانے کی کیا ضرورت؟ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور اس عنوان سے لوگوں کو جمع کر کے دین حق کی طرف متوجہ بھی کر دیا جائے۔ امتحان بھی ممتحن صاحب نے بہت سخت لیا۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی ایک امتحان بچوں کو کچھ ایسے ہی مضامین حیدرآباد میں رکھے تھے، تو بہت بڑے ہندوستان کے مقرر آئے تھے، انہوں نے کہا
کہ بابا بچوں کے ہاضمے کے حساب سے ان کو غذا دیا کرو. بہت اچھی محنت ماشاءاللہ ہمارے ان اساتذہ کرام نے کی ہے. مجھے بےحد خوشی ہے اور مسرت ہے کہ پہلی دفعہ حاضری کا مجھے موقع ملا، سعادت ملی، اور ان حضرات کی کاوشوں سے بڑا حوصلہ ملا. انشاءاللہ میرے ساتھ آنے والے جو علماء کرام ہیں ان لوگوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا. پوری امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے استفادے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. تو یہ چھوٹی سی بات عرض کی گئی ہے، ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ دیکھو دل میں زندگی آئی کہ نہیں آئی، آنکھ میں زندگی آئی کہ نہیں آئی، زبان میں زندگی آئی کہ نہیں آئی. وہ زندگی جسے بندگی جسے کہتے ہیں، بندگی والی حیات کا نام ہی زندگی ہے. اصل میں ہمارے والد بزرگوار حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک صاحب نے اسلام قبول کیا تھا. 17 سال ہوئے تھے ان کو اسلام قبول کر کے، وہ تھے 35 سال. انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے 2 عجیب باتیں کہی. ایک بات تو یہ کہی کہ میری عمر 17 سال ہے. صاحب دیکھنے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی 30-35 سال کا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 17 سال ہے. انہوں نے خود ہی سوال کیا پبلک سے اور کہا شاید آپ لوگوں کو شبہ ہو رہا ہوگا کہ میری عمر 17 سال کیسی ہے جبکہ میں کافی عمر کا دکھائی دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا جو زندگی میری کفر میں گزری وہ شمار کیے جانے کے لائق ہی نہیں. میری عمر تو بس وہ عمر ہے جو حالت اسلام میں گزری. ہماری زندگی وہ زندگی کیسی ہے جس میں بندگی نہ ہو. ایک بات تو اس نوجوان نے ایسی کہی جو ہم نے براہ راست سنی، اور ایک دوسری بات اس نے کہی، یوں کہا کہ اللہ کا کرم ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میری ایک نماز بھی قضا نہیں. دین اسلام کو آدمی اپنے دل سے ایسا لگا، اللہ کے احکام کی ایسی عظمت دل میں آئی. ہمارے والد بزرگوار نے بڑے مجمع میں کھڑے رہ کر اعلان فرمایا کوئی ہے اس پورے ہزاروں کے مجمع میں جو کھڑے رہ کر یہ اعلان کر سکتا ہو کہ میری ایک نماز بھی اتنے برس تک قضا نہیں ہے. معزز بھائیو، زندگی تو وہ ہے جو بندگی والی ہے، اور بندگی نام ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق شب و روز کے گزارنے کا اور اعمال کا. اور اللہ کی مرضیات کا علم قرآن و سنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا اس ذات گرامی نے فرض فرمایا جن کی بات سے زیادہ عظیم المرتبہ کسی کی بات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی. انہوں نے فرض فرمایا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرض فرمایا آج ہمارے پاس میں وہ مستحب کا درجہ بھی نہیں رہتی. انہوں نے فرمایا تھا فرض ہے. اس لیے مدارس کی قدر کیجئے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو بھیجیے. بڑے لوگوں کی ہر مسجد میں ایک ترتیب قائم ہو جائے. یہاں علماء کرام کی تعداد کو دیکھ کر خوشی ہو رہی کہ شاید یہ پورے شہر کے ہر مسجد میں بڑوں کی تعلیم کے سلسلے میں ان حضرات نے اگر توجہ فرمائی تو تمام مسجد کو آنے والے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بقدر ضرورت سکھانے کا نظام ہو سکتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ محنتیں اپنے کو اور بھی کرنے کی ہیں. ان تمام محنتوں سے متعلق تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی مذاکرہ بعد کل کسی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ موجودہ حالات میں ہم لوگوں کو کیا کیا کرنا ہے، کتنی ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت میں بہت پریشانی پوری عالم انسانیت، لیکن قاری صاحب نے جو قرات فرمائی، تلاوت فرمائی، اس کا آخر کے جملے کی طرف شاید توجہ نہیں فرمائی لوگوں نے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال. لوگ چالیں چل رہے ہوں ایسے، مکاریاں کر رہے ہوں ایسے، جال بچھا رہے ہوں ایسے کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں، چاہے ان کی چالیں ایسی ہی کیوں نہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان کے ہر چال کا علاج ہمارے پاس. لیکن مسلمان امت ادھر آئے، متوجہ ہو جائے اس چیز کی طرف. اس واسطے بھائیو ان باتوں کو آپ ذرا برائے کرم ایزی لے کے بچ جائیے.
معمولی سمجھنے کی عادت ہو گئی کسی بھی چیز کو، اللہ کے لیے ایسا مت کیجئے۔ دوبارہ پھر دکھانا ہے ان جواہر کو جو کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے نتیجے میں کسی صاحب ایمان میں پیدا ہوتے ہیں۔ 313 تھے، لرس کر رہ گئے سب کے سب، بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور نہتے تھے، لیکن روم اور فارس گھبرا گئے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ یہی قرآن تھا، یہی حدیث تھی، یہی اللہ رسول سے تعلق تھا، یہی زندگیوں میں بندگی تھی۔ آج دوبارہ اگر مسلمان پھر سے اس مقصد کے واسطے اپنے آپ کو وقف کریں گے تو انشاءاللہ یہ جتنے حالات دنیا بھر کے، اپنے ملک کے، دنیا بھر کے جتنے حالات ہیں، انشاءاللہ العزیز ان سب کا مداوع ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور جب ان کی مدد آتی ہے تو پھر آپ تو معلوم ہے کہ ہمارے بڑوں نے بتایا جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی پوری طاقتیں مکڑی کا جالا کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ جسے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر پھیر دیتا ہے تو پورے جالے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر دعوت نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کی جب جھاڑو پھیر دیں گے تو دنیا کی تمام طاقتیں ایسی ہی بوسیدہ اور بے حیثیت اور بودے بن کر رہ جائیں گی جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے مسلمانوں کو صحیح معنی میں اپنے آپ کو اسلام سے جوڑنا، اور اپنا سب کچھ اللہ کا جو دیا ہوا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا فیصلہ کرنا۔ بہرحال اس موقع پر شاید وقت زیادہ ہو گیا، مختصر سی اس گزارش پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز دیگر کچھ تفصیلات اور اس وقت میں امت مسلمہ کو اور کن چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ کسی مجلس میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ جل شانہ اس مدرسے کو خوب استحکام بخشے اور ہر گھر میں اور ہر فرد میں علوم قرآن و سنت کو حاصل کرنے کی پروردگار عالم کا شوق جذبہ نصیب فرمائے اور تمام شرور سے فتنوں سے امت کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔